اہم خبر شامل کریں۔ کالعدم عوامی ایکشن کمیٹی کو ایک اور بڑا جھٹکا۔ کور ممبر فیصل جمیل کشمیری نے لا تعلقی کا اعلان کر دیا ہے۔ فیصل جمیل نے آزاد کشمیر کے نوجوانوں سے کالعدم کمیٹی کے انتشار کو مسترد کرنے کی اپیل کر دی ہے۔ ویڈیو پیغام میں کہا ہے، کالعدم قرار دی جانے والی تنظیم عوامی ایکشن کمیٹی سے علیحدگی کا اعلان کرتا ہوں۔ بجلی کی قیمتوں سے شروع ہونے والی تحریک کا رخ اب موڑ دیا گیا ہے۔ کور ممبر کا کہنا تھا، کالعدم کمیٹی کے پلیٹ فارم سے ریاست اور اداروں کے خلاف باتوں سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ فیصل جمیل نے کہا، کالعدم کمیٹی کی باتیں آزاد کشمیر کے لوگوں کا موقف ہرگز نہیں ہو سکتا۔ بیرونی ایما پر آزاد کشمیر میں افراتفری اور قتل و غارت پھیلانے والی انتشاری کمیٹی سے ارکان کا اظہار لا تعلقی کرتا ہوں۔ فیصل جمیل کشمیری کا کہنا تھا، معاملات کو مذاکرات سے حل کیا جانا چاہیے، آزاد کشمیر کے امن کو خراب نہ کیا جائے۔ فیصل جمیل کشمیری میرا نام ہے۔ میں جموں کشمیر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کا کور کمیٹی ممبر ہوں مظفر آباد سے۔ سب سے پہلے یہ بات ہے کہ چونکہ یہ ہماری جو آرگنائزیشن ہے اس کو کالعدم قرار دے دیا گیا ہے تو میں اس سے اب علیحدگی کا اعلان کر رہا ہوں۔ دوسری بات جو اہم میں کرنا چاہتا ہوں اپنے نوجوانوں سے اور باقی لوگوں سے احباب سے، وہ یہ ہے کہ ہم خالصتاً عوامی حقوق کے لیے جدوجہد کرتے رہے۔ جو ہم نے جو ریٹس لیے بجلی کے، وہ پورے پاکستان میں ریٹس نہیں ہیں۔ پھر جو یہ آٹے کی جو سبسڈی لی، یہ پورے پاکستان میں پنجاب میں بھی نہیں ہے جہاں گندم پیدا ہو رہی ہے۔ شروع میں جو بجلی کے حوالے سے یا آٹے یا دیگر ٹیکسز کے حوالے سے بات ہوئی، اس میں ورکنگ کرتا رہا، میرے پاس جو ریلیونٹ ڈاکومنٹس تھے وہ میں دیتا رہا، اور میرا ان پٹ بیسیکلی اس آرگنائزیشن کے اندر یہی تھا۔ اس سے ہٹ کر جو باقی باتیں ہیں، فار ایگزامپل آپ یہ کہتے ہیں جی کہ یہ فوجیں یہاں سے نکل جائیں، یا کوئی یہ کہے جی کہ پاسپورٹ نہیں چاہیے، آئی ڈی کارڈ نہیں چاہیے، یہ تو بالکل ہی فضول اور لایانی قسم کی باتیں ہیں، اور اس پہ تو ہم کبھی گئے ہی نہیں، اور نہ یہ ہمارے وہم و گمان میں بات۔ اس طرح کی باتیں کرنا، یہ میں سمجھتا ہوں آزاد جموں کشمیر کی جو موسٹلی لوگ ہیں ان کے ذہن میں یہ باتیں نہیں ہیں، اور نہ میرے اپنے ذہن میں باتیں ہیں اس طرح کی کوئی، اور نہ ہم کبھی اس طرف گئے ہیں۔ ہم خالصتاً عوامی حقوق اور جدوجہد کے حوالے سے بات کرتے رہے اور آئندہ بھی کریں گے، لیکن یہ جو لائن ہے، یہ لائن قطعاً آزاد کشمیر کے لوگوں کی بھی نہیں ہے، اور میری تو بالکل نہیں ہے یہ لائن۔ یہ جو باقی چیزیں ہیں، یہ باقی باتیں جو ہیں، یہ بالکل irrelevant ہیں، اور اس سے تو بالکل ایگری کیا ہی نہیں جا سکتا، اور میں تو پرسنلی اس سے کوئی ایگری نہیں کرتا۔ اور ہمارے جو دوست پونچھ میں بیٹھے ہیں، باقی جگہوں پہ بیٹھے ہیں، جو افسوسناک صورتحال پیدا ہوئی گزشتہ دنوں، اور جو لوگ وہاں بیٹھے ہیں ان سے بھی میں گزارش کرتا ہوں کہ وہ فردر پروسیڈ نہ کریں، مزید کوئی المیہ پیدا کرنے کے بجائے یہ چیزیں باہمی مذاکرات سے اور بات چیت سے حل کی جائیں، تاکہ ہمارا جو علاقہ جس طریقے سے پرامن مشہور ہے پورے پاکستان کے اندر، یہ دوبارہ اپنی ڈگر پر آ جائے، اپنے راستے پر آ جائے۔ ٹھیک ہے، یہ گفتگو آپ نے سنی۔ اسی ساری صورتحال پر بات کرنے کے لیے ہمیں جوائن کیا ہے کرنل ریٹائرڈ عابد لطیف صاحب نے۔ عابد لطیف صاحب، تھینک یو فار یور ٹائم۔ عابد صاحب، کیا کہیں گے آپ، ایک کے بعد ایک ممبر کی جانب سے کالعدم عوامی ایکشن کمیٹی کو چھوڑنے کا اور ان سے لا تعلقی کا اعلان سامنے آ رہا ہے؟ اب سے کچھ دیر پہلے فیصل جمیل کشمیری کی جانب سے بھی یہ بیان سامنے ہے کہ وہ لا تعلقی کا اعلان کرتے ہیں اس کمیٹی سے، اور ساتھ ہی ساتھ انہوں نے نوجوانوں سے بھی یہ کہا ہے کہ وہ اس کمیٹی کے فتنے میں، ان کے انتشار میں نہ آئیں۔ جی، بہت شکریہ مجھے انوائٹ کرنے کے لیے۔ دیکھیے جی، بالکل آپ نے صحیح کہا کہ یہ جس طرح ایک کے بعد ایک جو ہے وہ جو جوائنٹ ایکشن کمیٹی کے جو لوگ ہیں، جنہوں نے یہ اسٹرگل 3 سال پہلے شروع کی تھی، جس میں سارے کے سارے جو آپ کہہ لیجیے کہ جو ان کا مقصد تھا وہ ڈیولپمنٹ تھا، وہ سوشل ایشوز تھا، وہ آٹے کا مسئلہ تھا، وہ بجلی کا مسئلہ تھا، اور اس طرح کی جو ڈیولپمنٹل ایشوز تھے، ایڈمنسٹریٹو اینڈ ڈیولپمنٹل تھے، تو وہ تو ہر ایک کا رائٹ ہے اور وہ تو ایک پولیٹیکل پروسیس کا حصہ ہے۔ لیکن جس طرح اس کو ایک دم موڑ دیا گیا، جس کا ابھی میں سن رہا تھا آپ کی اسکرین پہ جو آپ جب بتا رہے تھے، اور وہ جو فیصل صاحب ہیں ان کا بیان آ رہا تھا، تو وہ بہت الارمنگ ہے۔ کیونکہ دیکھیے، سب جانتے ہیں کہ جو کشمیر کے لوگ ہیں وہ پاکستان سے بہت محبت کرتے ہیں۔ میں نے خود ڈیورنگ سروس بہت سارا ٹائم کشمیر کے مختلف سیکٹرز میں گزارا، اور ہمارا جو فرسٹ لائن آف ڈیفینس ہے، اگر وہ ہوتا تھا تو وہ کشمیر کے وہ لوگ، وہ گاؤں جو بالکل پوسٹوں کے پاس ہوتے تھے، وہ پوری فوج کا حصہ ہوتے تھے، اور حصہ رہے ہیں اور آگے بھی رہیں گے۔ تو ایک اس طریقے سے لوگوں کو گمراہ کرنا، اور گمراہ کر کے ان کو آپ نے اسٹیٹ کے ایک دم آٹا، بجلی، پانی اور سڑکیں، ایئرپورٹ، اور اس سے بات کرتے کرتے ایک دم یہ کہہ دینا کہ آپ اسٹیٹ کے خلاف بغاوت کا اعلان کر دیں۔ جو لوگ کشمیری ہیں وہ ادھر آ جائیں، جو پاکستان کی سروسز میں سرو کر رہے ہیں، اور یہاں آ کے ہتھیار اٹھا لیں، یہ اس طرح کی چیزیں، اور پھر یہ کہہ دینا کہ ہم فلاں بارڈر اور فلاں بارڈر جو ہے کھول دیں گے اور انڈیا کے ساتھ راستہ کھول دیں گے۔
تو آئی تھنک وہ لوگ ریئلٹیز نہیں جانتے, ان کو ریئلٹیز کا پتہ نہیں ہے. ذرا کراس سے پوچھیے کہ وہاں پہ کیا گزرا, کیسے ان لوگوں نے سہا ہے اور کیسے وہ سہ رہے ہیں. اور پھر یہ جو سارا میکنزم ہے, سب جانتے ہیں جی کہ جو ہماچل پردیش کے اندر کسول ولیج ہے اور جو دھرم کوٹ ہے, وہاں پہ کون پورے ٹاؤن آ کے آباد ہو گئے ہیں, وہ اسرائیلیز ہیں. وہاں پہ تو ایون انڈینز کا داخلہ منع ہے. وہاں پہ سائن بورڈز تک ہبرو میں لگانا شروع کر دیے گئے ہیں. تو یہ ساری چیزیں ہیں, ان کو اگر ابھی بھی لوگوں کو سمجھ نہیں آتی تو ظاہر ہے پھر اسٹیٹ تو کبھی بھی بو نہیں کرے گی, اسٹیٹ تو کبھی بھی ان لوگوں کے آگے نہیں جھکے گی. کیونکہ جو پاکستان کا جو فرسٹ پرنسپل ہے, جو ہمارا ایون جو ہماری آئیڈیالوجی کے ساتھ لنک ہے, وہ تو پاکستان کی اسٹیٹ, پاکستان کی لیڈرشپ, پاکستان کے لوگ, کشمیر کے لوگ اس سے پیچھے نہیں ہٹ سکتے. تو آئی تھنک یہ جو نوجوان ہیں, جس طریقے سے ان کو گمراہ کیا جاتا ہے, ان کو یہ سمجھنا چاہیے کہ کیسے ایک پروپوگنڈا, ایک فالس پروپوگنڈا کے تھرو جو اور ڈس انفارمیشن کے تھرو واقعات کریٹ کر کے, یا جو کریٹ نہیں بھی ہوئے تو ان کی خبریں پھیلا کے, جن کی کوئی اوتھینٹسٹی نہیں ہوتی, وہ کر کے, اور پھر ایک سینٹیمنٹ جو ہے, وہ جو پولیٹیکل سینٹیمنٹ کو ہوا دے کے اس کو ایک طرح سے ایک نیشنل سینٹیمنٹ میں کنورٹ کر کے اور پھر اس طرح کی باتیں کرنا. آئی تھنک یہ اب ٹائم آ گیا ہے کہ لوگ بھی یہ سمجھنے لگ گئے ہیں, جس طریقے سے آپ نے بتایا کہ لوگ اب واپس چھوڑ بالکل کے لوگ اور وہ سمجھنے اعلان لگ گئے کر ہیں. رہے ہیں. اور عابد صاحب یہ بات تو درست بھی ہے نا کہ کشمیری عوام بڑی غیور عوام ہے. اس سے پہلے بھی ہم نے دیکھا ہے اس طرح کہ کچھ بھی اگر موقف آیا اسے مسترد ہی کیا گیا ہے. لیکن پھر بھی ضرورت اس بات کو سمجھنے کی ہے کہ آخر اصل عوامی مطالبات سے ہٹ کر تحریک کا یوں اس جانب رخ موڑنا, آخر اس تمام تر معاملے کا ذمہ دار کون ہے؟ جی ڈیفینیٹلی یہ اس میں فورن کنائنس شامل ہے. اس کے اندر جو ایجنڈا ہے, وہ ایجنڈا سیٹنگ ہے, وہ کہیں اور سے آ رہا ہے, اور وہ سب کو پتہ ہے کہاں سے آ رہا ہے, وہ انڈیا سے آ رہا ہے. اور جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ ابھی بہت ساری پریزنس اسرائیلیز کی بھی انڈین کشمیر اور ہماچل پردیش کے اندر ہے. تو وہ ساری چیزیں ہیں. پھر آپ ویسٹ میں دیکھ لیجیے, ہمارے جو کچھ پراکسیز کے تھرو کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. اسی طرح کشمیر میں بھی ایک خدا نخواستہ ایک جو ایشو نہیں ہے, کوئی پرابلم نہیں ہے, کوئی ایسا کوئی وہ چیز نہیں ہے کہ جس کو ایجیٹیشن کی طرف لے جائے کہ آپ سرن اسٹیٹ کے خلاف بغاوت کا اعلان کر رہے ہیں. تو یہ سارا کچھ ایک آرٹیفیشلی پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے, اور اس کا فارمیٹ یہ ہے کہ یہ سارا کچھ ہو اور اس کے ساتھ خدا نہ خواستہ کوئی انٹورڈ واقعہ ہو جائے, اور اس انٹورڈ واقعہ کو بیس بنا کر ایجیٹیشن کو مزید بڑھا دیا جائے. تو یہ ہماری اسٹیٹ بھی بہت ریسپانسبلی ابھی تک میں سمجھتا ہوں بہیو کر رہی ہے, جو ہماری پولیس ہے کشمیر کی, ہماری لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں. لیکن اسٹیٹ نے یہ بھی کلیئر کر دیا ہے کہ جو کسی کو بھی جو امن و امان ہے, وائلنس پھیلانے کی اور جو پبلک سیفٹی ہے اس کو اپنے ہاتھ میں لینے کی, اسٹیٹ کے اگینسٹ بغاوت کی اور اس طرح کی جتنی بھی ڈائبولک ایفرٹس کرنے کی کوشش اگر کی گئی تو اسٹیٹ اس کے اوپر کوئی مارجن آف لینینسی اور کوئی بھی رعایت نہیں ہے کسی کے بھی. درست بات ہے. بہت شکریہ کرنل ریٹائرڈ عابد لطیف صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے. اس اہم معاملے پر آپ نے اپنا تجزیہ سما کے ناظرین کے سامنے رکھا. خبروں کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں. ہم کو بتاتے ہیں وینزویلا میں 2 بڑے زلزلوں نے تباہی مچا دی ہے. 32 افراد ہلاک, 700 زخمی ہو گئے ہیں. مزید ہلاکتوں کا خدشہ بتایا جا رہا ہے. 7.5 اور 7.2 کی شدت سے آنے والے زلزلوں نے مختلف علاقوں میں عمارتوں کو ملبے کا ڈھیر بنا دیا ہے. وینزویلا کی حکومت نے ملک بھر میں ہنگامی حالت نافذ کر دی ہے. متاثرہ علاقوں میں امدادی کارروائیاں جاری ہیں. ملک بھر میں اب تک کم از کم 20 آفٹر شاکس بھی آ چکے ہیں. زلزلے کی شدت امریکی ریاست کیلیفورنیا, برازیل اور کولمبیا میں بھی محسوس کی گئی ہے. امریکی ریاست کیلیفورنیا کے شمالی علاقوں میں زلزلے کی شدت 5.6 ریکارڈ کی گئی ہے. 10 لاکھ افراد کو الرٹ جاری کر دیا گیا ہے. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے وینزویلا میں خوفناک زلزلے میں قیمتی جانوں کے ضیاع پر دکھ اور افسوس کا اظہار کیا ہے اور تمام حکومتی ایجنسیوں کو وینزویلا کی مدد کی ہدایت کر دی ہے. دوسری جانب وزیر اعظم شہباز شریف کا وینزویلا میں زلزلے سے ہونے والی تباہی اور نقصان پر اظہار افسوس.
वेनेजुएला की हुकूमत और अवाम बिलखुसूस मुतासरीन के अहल खाना से हमदर्दी का इजहार किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा ज़ख्मियों की जल्द सेहतयाबी के लिए दुआ गो हैं। तो आपको बताते चलें कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का वेनेजुएला में ज़लज़ले से होने वाली तबाही और नुकसान पर इजहार अफसोस। वेनेजुएला की हुकूमत और अवाम बिलखुसूस मुतासरीन के अहल खाना से हमदर्दी का इजहार किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा ज़ख्मियों की जल्द सेहतयाबी के लिए दुआ गो हैं। पाकिस्तान और ईरान का मुश्तरका ट्रांसपोर्ट कमेटी फाल करने पर इत्तफाक। वफाकी वज़ीर मवासलात अब्दुल अलीम खान का खित्ते में अमन कायम होने पर इज़हार मुसर्रत। ईरानी अवाम के पुख्ता आज़्म और हिम्मत की तारीफ की। कहा मुस्तक़बिल में पाक ईरान रोड और रेल राब्ते मज़ीद मजबूत होंगे। ईरानी वज़ीर ट्रांसपोर्ट फरजाना सादिक कहती हैं पाकिस्तानी भाइयों की भरपूर हिमायत और ताउन को कदर की निगाह से देखते हैं। इस्लामाबाद में ईरान की वज़ीर ट्रांसपोर्ट फरजाना सादिक और वफाकी वज़ीर मवासलात अब्दुल अलीम खान की वफूद की सतह पर मुलाकात हुई, जिसमें वज़ीर रेलवे हनीफ अब्बासी, वज़ीर तिजारत जाम कमाल और वज़ीर बहरी उमूर जुनैद अनवार भी मौजूद थे। इजलास में पाकिस्तान और ईरान के मुतालिका सीनियर हुकाम भी शरीक हुए। वज़ीर मवासलात अब्दुल अलीम खान ने कहा दोनों ममालिक के दरमियान ज़मीनी रवाबित की मजबूती से तिजारती मौक़े बढ़ेंगे। ईरान और पाकिस्तान के दरमियान ट्रांसपोर्ट से मुतालिक मसाइल को फौरी हल किया जाएगा। ईरानी वज़ीर फरजाना सादिक ने जंग रुकवाने और अमन मुआहदे में पाकिस्तान के किरदार पर इज़हार तशक्कुर किया। ईरानी वज़ीर ने पाकिस्तान और ईरान के दरमियान ट्रकों और कंटेनर्स की क्लियरेंस के मसाइल का मामला भी उठाया। फ़रीक़ैन ने पाक ईरान बॉर्डर पर हल तलब मसाइल के लिए मुश्तरका इक़दामात पर इत्तफाक भी किया है। तो आपको इस अहम मुलाकात का अहवाल आप तक पहुँचा रहे हैं। पाकिस्तान और ईरान का मुश्तरका ट्रांसपोर्ट कमेटी फाल करने पर इत्तफाक हुआ है। ना जुल्म करना चाहिए, ना जुल्म कबूल करना चाहिए और ना ही जुल्म के सामने खामोश रहना चाहिए। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान का एक्सपर्ट बयान। कहा हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने हमेशा दर्स दिया कि जुल्म के सामने डटे रहो। ईरानी सदर ने कहा इंसान अपनी जान तो दे सकता है लेकिन अपनी आज़ादी नहीं। इंसान तन्हा खड़ा हो सकता है मगर हक का साथ नहीं छोड़ सकता।